پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ خبردار میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ یہ بنی اسرائیل ان کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، جو ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ اطلاع بھی دے دی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور خوب بلندی حاصل کرو گے۔ اس کے بعد جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے ان بندوں کو مسلط کر دیا جو بہت سخت قسم کے جنگجو تھے، اور انہوں نے تمہارے دیار میں چن چن کر تمہیں مارا، اور یہ ہمارا ہونے والا وعدہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور اموال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے گروہ والا بنا دیا۔ اب تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لیے، اور برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ اس کے بعد جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے دوسری قوم کو مسلط کر دیا تاکہ تمہاری شکلیں بگاڑ دیں اور مسجد میں اس طرح داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوتے تھے، اور جس چیز پر بھی قابو پالے اسے باقاعدہ تباہ و برباد کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کر دے، لیکن اگر تم نے دوبارہ فساد کیا تو ہم پھر سزا دیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ایک قید خانہ بنا دیا ہے۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بھلائی کی طرح برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، پھر ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشن کر دیتے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار کے فضل و انعام کو طلب کر سکو اور سال اور حساب کے اعداد کو معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر شے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے نام اعمال کو اس کی گردن میں آویزہ کر دیا ہے، اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ جو شخص بھی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور ہم تو اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دے۔ اور ہم نے جب بھی کسی قریہ کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے ثروت مندوں پر احکام نافذ کر دیے، اور انہوں نے ان کی نافرمانی کی تو ہماری بات ثابت ہو گئی اور ہم نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اور ہم نے نوح کے بعد بھی کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور تمہارا پروردگار بندوں کے گناہوں کا بہترین جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو شخص بھی دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کے لیے جلد ہی جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے اور اس کے لیے ویسی ہی صحیح بھی کرتا ہے اور صاحب ایمان بھی ہے تو اس کی صحیح یقیناً مقبول قرار دی جائے گی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا و بخشش سے ان کی اور ان کی سب کی مدد کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کہ ہم نے کس طرح باس کو باس پر فضیلت دی ہے، اور پھر آخرت کے درجات اور وہاں کی فضیلتیں تو اور زیادہ بزرگ و برتر ہیں۔ خبردار اپنے پروردگار کے ساتھ کوئی دوسرا خدا قرار نہ دینا کہ اس طرح قابل مذمت اور لاوارث بیٹھے رہ جاؤ گے اور کوئی خدا کام نہ آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا،
और इनके हक में दुआ करते रहना कि परवरदिगार उन दोनों पर इसी तरह रहमत नाजिल फरमा जिस तरह के उन्होंने बचपने में मुझे पाला है। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दिलों के हालात से खूब बाखबर है, और अगर तुम सालेह और नेक किरदार हो तो वो तौबा करने वालों के लिए बहुत बख्शने वाला भी है। और देखो, कराबतदारों को और मिस्कीन को और मुसाफिर गुर्बत ज़दा को उसका हक दे दो, और खबरदार इसराफ से काम ना लेना। इसराफ करने वाले शयातीन के भाई बंद हैं, और शैतान तो अपने परवरदिगार का बहुत बड़ा इनकार करने वाला है। अगर तुमको अपने रब की रहमत के इंतजार में जिसके तुम उम्मीदवार हो इन अफराद से किनारा कश भी होना पड़े तो इनसे नर्म अंदाज से गुफ्तगू करना, और खबरदार ना अपने हाथों को गर्दनों से बंधा हुआ करार दो और ना बिल्कुल फैला दो कि आखिर में काबिल मलामत और खाली हाथ बैठे रह जाओ। तुम्हारा परवरदिगार जिसके लिए चाहता है रिस्क को वसी या तंग बना देता है। वो अपने बंदों के हालात का खूब जानने वाला और देखने वाला है। और खबरदार अपनी औलाद को फाके के खौफ से कत्ल ना करना कि हम इन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी रिस्क देते हैं। बेशक इनका कत्ल कर देना बहुत बड़ा गुनाह है। और देखो, जिना के करीब भी ना जाना कि ये बदकारी है और बहुत बुरा रास्ता है। और किसी नफ्स को जिसको खुदा ने मोहतरम बनाया है बगैर हक के कत्ल भी ना करना कि जो मजलूम कत्ल होता है हम इसके वली को बदले का इख्तियार दे देते हैं, लेकिन इसे भी चाहिए कि कत्ल में हद से आगे ना बढ़ जाए कि इसकी बहरहाल मदद की जाएगी। और यतीम के माल के करीब भी ना जाना मगर इस तरह जो बेहतरीन तरीका है, यहां तक कि वो तवाना हो जाए। और अपने अहदों को पूरा करना कि अहद के बारे में सवाल किया जाएगा। और जब नापो तो पूरा नापो, और जब तोलो तो सही तराजू से तोलो कि यही बेहतरी और बेहतरीन अंजाम का जरिया है। और जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है इसके पीछे मत जाना कि रोज कयामत समात, बसारत और कुव्वत कल्ब सब के बारे में सवाल किया जाएगा। और रूए जमीन पर अकड़ कर ना चलना कि ना तुम जमीन को शक कर सकते हो और ना सर उठाकर पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच सकते हो। ये सब बातें वो हैं जिनकी बुराई तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक सख्त नापसंद है। ये वो हिकमत है जिसकी वही तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी तरफ की है। और खबरदार, खुदा के साथ किसी और को खुदा ना करार देना कि जहन्नुम में मलामत और जिल्लत के साथ डाल दिए जाओ। क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुम लोगों के लिए लड़कों को पसंद किया है और अपने लिए मलाइका में से लड़कियां बनाई है? ये तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो। और हमने इस कुरान में सब कुछ तरह तरह से बयान कर दिया है कि ये लोग इबरत हासिल करें, लेकिन इनकी नफरत ही में इजाफा हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि इनके कहने के मुताबिक अगर खुदा के साथ कुछ और खुदा भी होते तो अब तक साहिब अर्श तक पहुंचने की कोई राह निकाल लेते। वो पाक और बेनियाज है और इनकी बातों से बहुत ज्यादा बुलंद बाला है। सातों आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं, और कोई शय ऐसी नहीं है जो उसकी तस्बीह ना करती हो। ये और बात है कि तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते हो। परवरदिगार बहुत बर्दाश्त करने वाला और दरगुजर करने वाला है। और जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान ना रखने वालों के दरमियान हिजाब कायम कर देते हैं और इनके दिलों पर पर्दे डाल देते हैं कि कुछ समझ ना सकें, और इनके कानों को बहरा बना देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार का तन्हा जिक्र करते हो तो ये उल्टे पांव मुतनफिर होकर भाग जाते हैं। हम खूब जानते हैं कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कान लगाकर सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, और जब ये बाहम राजदारी की बातें करते हैं तो हम इसे भी जानते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि तुम लोग एक जादूज़दा इंसान की पैरवी कर रहे हो। जरा देखो कि इन्होंने तुम्हारे लिए कैसी मिसालें बयान की हैं और इस तरह ऐसे गुमराह हुए हैं कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और ये कहते हैं कि जब हम हड्डी और खाक हो जाएंगे तो क्या दोबारा नई मखलूक बनाकर उठाए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तुम पत्थर या लोहा बन जाओ, या तुम्हारे ख्याल में जो इससे बड़ी मखलूक हो सकती है वो बन जाओ। बस अनकरीब ये लोग कहेंगे कि हमें कौन दोबारा वापस ला सकता है, तो कह दीजिए कि जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया है। फिर ये लोग इस्तेज़ा में सर हिलाएंगे और कहेंगे कि यह सब कब होगा, तो कह दीजिए कि शायद करीब ही हो जाए।
جس دن وہ تمہیں بلائے گا اور تم سب اس کی تعریف کرتے ہوئے لبیک کہو گے اور خیال کرو گے کہ بہت تھوڑی دیر دنیا میں رہے ہو. اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں، ورنہ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد پیدا کرنا چاہے گا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تمہارا پروردگار تمہارے حالات سے بہتر واقف ہے. وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور چاہے گا تو عذاب کرے گا. اور پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے. اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو زبور عطا کی ہے. اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ خدا کے علاوہ جن کا بھی خیال ہے سب کو بلا لے. کوئی نہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ان کے حالات کے بدلنے کا. یہ جن کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے پروردگار کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ قربت رکھنے والا ہے، اور سب اسی کی رحمت کے امیدوار اور اسی کے عذاب سے خوف زدہ ہیں. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے. اور کوئی نافرمان آبادی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے برباد نہ کر دیں یا اس پر شدید عذاب نہ نازل کر دیں کہ یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے. اور ہمارے لیے منہ مانگی نشانیاں بھیجنے سے صرف یہ بات مانے ہے کہ پہلے والوں نے تکذیب کی ہے اور ہلاک ہو گئے ہیں. اور ہم نے قوم سمود کو ان کی خواہش کے مطابق اونٹنی دے دی جو ہماری قدرت کو روشن کرنے والی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا. اور ہم تو نشانیوں کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں. اور جب ہم نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار تمام لوگوں کے حالات سے باخبر ہے، اور جو خواب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا ہے وہ صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے، جس طرح کہ قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے. اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے. اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کر لوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کیا تو نے دیکھا ہے کہ یہ کیا شے ہے جسے میرے اوپر فضیلت دے دی ہے؟ اب اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تو میں ان کی ذریت میں چند افراد کے علاوہ سب کا گلا کھوٹتا رہوں گا. جواب ملا، جا، اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا تم سب کی جزا مکمل طور پر جہنم ہے. جا، جس پر بھی بس چلے اپنی آواز سے گمراہ کر اور اپنے سوار اور پیادوں سے حملہ کر دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے خوب وعدے کر کہ شیطان سوائے دھوکہ دینے کے اور کوئی سچا وعدہ نہیں کر سکتا ہے. بے شک میرے اصلی بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان کی نگہبانی کے لیے کافی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہی وہ ہے جو تم لوگوں کے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو کہ وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے. اور جب دریا میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو خدا کے علاوہ سب غائب ہو گئے جنہیں تم پکار رہے تھے، اور پھر جب خدا نے تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیا تو تم پھر کنارہ کش ہو گئے. اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے. کیا تم اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی ہی میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی بوچھار کر دے اور اس کے بعد پھر کوئی کارساز نہ ملے؟ یا اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جائے اور پھر تیز آندھیوں کو بھیج کر تمہارے کفر کی بنا پر تمہیں غرق کر دے، اور اس کے بعد کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہمارے حکم کا پیچھا کر سکے. اور ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے اور انہیں خشکی اور دریاؤں میں سواریوں پر اٹھایا ہے، اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سو پر فضیلت دی ہے. قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اور اس کے بعد جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے صحیفے کو پڑھیں گے، اور ان پر ریشہ برابر ظلم نہیں ہوگا. جو اسی دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا اور بھٹکا ہوا رہے گا. اور یہ ظالم اس بات کے کوشاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری وحی سے ہٹا کر
दूसरी बातों के इफ्तरा पर आमादा कर दें और इस तरह ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दोस्त बना लें। और अगर हमारी तौफीक खास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कदम ना रखा होता तो आप बशरी तौर पर कुछ न कुछ इनकी तरफ माइल जरूर हो जाते और फिर हम जिंदगानी दुनिया और मौत दोनों मरहलों पर दोहरा मजा चकाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खिलाफ कोई मददगार और कुमक करने वाला भी ना पाते। और ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन मक्का से दिल बर्दाश्ता कर रहे थे कि वहां से निकाल दें, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये भी थोड़े दिनों से ज्यादा ना ठहर सके। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भेजे जाने वाले रसूलों में हमारा तरीक़ेकार रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तरीक़ेकार में कोई तगय्युर ना पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल आफ़ताब से रात की तारीकी तक नमाज कायम करें और नमाज सुबह भी कि नमाज सुबह के लिए गवाही का इंतजाम किया गया है और रात के एक हिस्से में कुरान के साथ बेदार रहें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इजाफा खैर है। अनकरीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद तक पहुंचा देगा और ये कहिए कि परवरदिगार मुझे अच्छी तरह से आबादी में दाखिल कर और बेहतरीन अंदाज से बाहर निकाल और मेरे लिए एक ताकत करार दे दे जो मेरी मददगार साबित हो। और कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल फना हो गया कि बातिल बहरहाल फना होने वाला है। और हम कुरान में वो सब कुछ नाजिल कर रहे हैं जो साहिबान ईमान के लिए शिफा और रहमत है और जालिमीन के लिए खसारे में इजाफे के अलावा कुछ ना होगा। और हम जब इंसान पर कोई नेमत नाजिल करते हैं तो वो पहलू बचाकर किनारा कश हो जाता है और जब तकलीफ होती है तो मायूस हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हर एक अपने तरीके पर अमल करता है तो तुम्हारा परवरदिगार भी खूब जानता है कि कौन सबसे ज्यादा सीधे रास्ते पर है। और पैगंबर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में दरियाफ्त करते हैं तो कह दीजिए कि ये मेरे परवरदिगार का एक अम्र है और तुम्हें बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। और अगर हम चाहें तो जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए दिया गया है इसे उठा लें और इसके बाद हमारे मुकाबले में कोई साजगार और जिम्मेदार ना मिले मगर यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की मेहरबानी हो जाए कि उसका फजल आप पर बहुत बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर इंसान और जिन्नात सब इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि इस कुरान का मिस्र ले आए तो भी नहीं ला सकते, चाहे सब एक दूसरे के मददगार और पुष्टपनाह ही क्यों ना हो जाएं। और हमने इस कुरान में सारी मिसालें उलट पुलट कर बयान कर दी हैं, लेकिन इसके बाद फिर भी अक्सर लोगों ने कुफ्र के अलावा हर बात से इनकार कर दिया है और इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम तुम पर ईमान ना लाएंगे जब तक हमारे लिए जमीन से चश्मा ना जारी कर दो, या तुम्हारे पास खजूर और अंगूर के बाग हों जिनके दरमियान तुम नहरें जारी कर दो, या हमारे ऊपर अपने ख्याल के मुताबिक आसमान को टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो, या अल्लाह और मलाइका को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दो, या तुम्हारे पास सोने का कोई मकान हो, या तुम आसमान की बुलंदी पर चढ़ जाओ और इस बुलंदी पर भी हम ईमान न लाएंगे जब तक कोई ऐसी किताब नाजिल ना कर दो जिसे हम पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि हमारा परवरदिगार बड़ा बेनियाज है और मैं सिर्फ एक बशर हूं जिसे रसूल बनाकर भेजा गया है। और हिदायत के आ जाने के बाद लोगों के लिए ईमान लाने से कोई शय माने नहीं हुई मगर यह कि कहने लगे कि क्या खुदा ने किसी बशर को रसूल बनाकर भेज दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर जमीन में मलाइका इत्मीनान से टहलते होते तो हम आसमान से मलक ही को रसूल बनाकर भेजते। कह दीजिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह बनने के लिए खुदा काफी है कि वही अपने बंदों के हालात से बाखबर है और इनकी कैफियत का देखने वाला है। और जिसको खुदा हिदायत दे दे वही हिदायत याफ्ता है और जिसको गुमराही में छोड़ दे उसके लिए उसके अलावा कोई मददगार ना पाओगे। और हम इन्हें रोज कयामत मुंह के बल गूंगे अंधे बहरे महशूर करेंगे और इनका ठिकाना
जहन्नम होगा कि जिसकी आग बुझने भी लगेगी तो हम शोलों को मजीद भड़का देंगे। ये इस बात की सजा है कि इन्होंने हमारी निशानियों का इनकार किया है और यह कहा है कि जब हम हड्डियां और मिट्टी का ढेर बन जाएंगे तो क्या दोबारा असर नौ फिर पैदा किए जाएंगे? क्या इन लोगों ने यह नहीं देखा है कि जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है वो इसका जैसा दूसरा भी पैदा करने पर कादिर है और उसने इनके लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर दी है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है, मगर जालिमों ने कुफ्र के अलावा हर चीज से इनकार कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम लोग मेरे परवरदिगार के खजानों के मालिक होते तो खर्च हो जाने के खौफ से सब रोक लेते और इंसान तो तंग दिल ही वाक़े हुआ है। और हमने मूसा को 9 खुली हुई निशानियां दी थी। तो बनी इसराइल से पूछो कि जब मूसा इनके पास आए तो फिरऔन ने इनसे कह दिया कि मैं तो तुमको सहरज़दा ख्याल कर रहा हूं। मूसा ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि सब मौज़ात आसमान और जमीन के मालिक ने बसीरत का सामान बनाकर नाजिल किए हैं। और ए फिरौन, मैं ख्याल कर रहा हूं कि तेरी शामत आ गई है। फिरऔन ने चाहा कि इन लोगों को इस सरजमीन से निकाल बाहर कर दे, लेकिन हमने इसको इसके साथियों समेत दरिया में गर्क कर दिया और इसके बाद बनी इसराइल से कह दिया कि अब जमीन में आबाद हो जाओ, फिर जब आखिरत के वादे का वक्त आ जाएगा तो हम तुम सबको समेट कर ले आएंगे। और हमने इस कुरान को हक के साथ नाजिल किया है और ये हक ही के साथ नाजिल हुआ है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और हमने कुरान को मुतफर्रिक बनाकर नाजिल किया है ताकि तुम थोड़ा थोड़ा लोगों के सामने पढ़ो। और हमने खुद इसे तदरीजन नाजिल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, तुम ईमान लाओ या ना लाओ, जिनको इसके पहले इल्म दे दिया गया है इन पर तिलावत होती है तो मुंह के फल सजदा में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा रब पाको पाकीज़ा है और उसका वादा यकीनन पूरा होने वाला है। और वो मुंह के फल गिर पड़ते हैं, रोते हैं और वो कुरान इनके खुशू में इजाफा कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस तरह भी पुकारोगे उसके तमाम नाम बेहतरीन हैं। और अपनी नमाजों को न चिल्लाकर पढ़ो और न बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि दोनों का दरमियानी रास्ता निकालो और कहो कि सारी हम उस अल्लाह के लिए है जिसने न किसी को फर्जंद बनाया है और न कोई इसके मुल्क में शरीक है और न कोई उसकी कमजोरी की बिना पर उसका सरपरस्त है। और फिर बाकायदा उसकी बुजुर्गी का ऐलान करते रहो। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सारी हम्द उस खुदा के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की है और इसमें किसी तरह की कजी नहीं रखी है, इसे बिल्कुल ठीक रखा है ताकि उसकी तरफ से आने वाले सख्त अजाब से डराए। और जो मोमिनीन नेक अमाल करते हैं इन्हें बशारत दे दें कि इनके लिए बेहतरीन अज्र है, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और फिर इन लोगों को अजाब इलाही से डराइए जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को अपना फर्जंद बनाया है। इस सिलसिले में ना इन्हें कोई इल्म है ना इनके बाप दादा को। ये बहुत बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकल रही है कि ये झूठ के अलावा कोई बात ही नहीं करते। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत अफसोस से इनके पीछे अपनी जान खतरे में डाल देंगे अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाए? बेशक हमने रूए जमीन की हर चीज को जमीन की जीनत करार दे दिया है ताकि इन लोगों का इम्तिहान ले कि इनमें अमल के एतबार से सबसे बेहतर कौन है। और हम आखिरकार रूए जमीन की हर चीज को चटियल मैदान बना देने वाले हैं। क्या तुम्हारा ख्याल यह है कि काफ और रकीम वाले हमारी निशानियों में से कोई ताज्जुब खेज निशानी थे? जबकि कुछ जवानों ने गार में पनाह ली और ये दुआ की कि परवरदिगार हमको अपनी रहमत अता फरमा और हमारे लिए हमारे काम में कामयाबी का सामान फराहम कर दे। तो हमने गार में इनके कानों पर चंद बरसों के लिए पर्दे डाल दिए। फिर हमने इन्हें दोबारा उठाया ताकि ये देखें कि दोनों ग्रोह में अपने ठहरने की मुद्दत किसे ज्यादा मालूम है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके वाकयात बिल्कुल सच्चे सच्चे बता रहे हैं। ये चंद जवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने इनकी हिदायत में इजाफा कर दिया था और इनके दिलों को मुतमईन कर दिया था उस वक्त जब ये सब ये कहकर उठे कि हमारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का मालिक है, हम उसके अलावा किसी खुदा को ना पुकारेंगे कि इस तरह हम बेअकली की बात के कायल हो जाएंगे। ये हमारी कौम है
جس نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں، آخر یہ لوگ ان خداؤں کے لیے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو پروردگار پر افترا کرے اور اس کے خلاف الزام لگائے؟ اور جب تم نے ان سے اور خدا کے علاوہ ان کے تمام معبودوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو اب غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور اپنے حکم سے آسانیوں کا سامان فراہم کر دے گا۔ اور تم دیکھو گے کہ آفتاب جب طلوع کرتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف جھک کر نکل جاتا ہے، اور وہ وسیع مقام پر آرام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے کوئی رہنما اور سرپرست نہ پاؤ گے۔ اور تمہارا خیال ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ عالم خواب میں ہیں، اور ہم انہیں داہنے بائیں کروٹ بھی بدلوا رہے ہیں، اور ان کا کتا ڈیوڑی پر دونوں ہاتھ پھیلائے ڈٹا ہوا ہے۔ اگر تم ان کی کیفیت پر مطلع ہو جاتے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلتے اور تمہارے دل میں دہشت سما جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ تو ایک نے کہا کہ تم نے کتنی مدت توقف کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ایک دن یا اس کا ایک حصہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار اس مدت سے بہتر باخبر ہے۔ اب تم اپنے سکے دے کر کسی کو شہر کی طرف بھیجو، وہ دیکھے کہ کون سا کھانا بہتر ہے، اور پھر تمہارے لیے رزق کا سامان فراہم کرے، اور وہ آہستہ جائے اور کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے پائے۔ یہ اگر تمہارے بارے میں باخبر ہو گئے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں بھی اپنے مذہب کی طرف پلٹا لیں گے، اور اس طرح تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ اور اس طرح ہم نے قوم کو ان کے حالات پر مطلع کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے۔ جب یہ لوگ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دی جائے، خدا ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کی رائے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب صرف غیبی اندازے ہوں گے۔ اور بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے اور چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ظاہری گفتگو کے علاوہ واقعاً کوئی بحث نہ کریں اور ان کے بارے میں کسی سے دریافت بھی نہ کریں، اور کسی شے کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، مگر جب تک خدا نہ چاہے، اور بھول جائیں تو خدا کو یاد کریں، اور یہ کہیں کہ عنقریب میرا خدا مجھے واقعیت سے قریب تر امر کی ہدایت کر دے گا۔ اور یہ لوگ اپنے غار میں 300 برس رہے اور اس پر 9 دن کا اضافہ بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ان کی مدت قیام سے زیادہ باخبر ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کا سارا غیب ہے، اور اس کی سماعت و بصارت کا کیا کہنا، ان لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔ اور جو کچھ کتاب پروردگار سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی تلاوت کریں کہ کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، اور اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور خبردار تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے پھر نہ جائیں کہ زندگانی دنیا کی زینت کے طلبگار بن جاؤ، اور ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے، اور وہ اپنے خواہشات کا پیروکار ہے، اور اس کا کام سراسر زیادتی کرنا ہے۔ اور کہہ دو کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔ ہم نے یقیناً کافرین کے لیے اس آگ کا انتظام کر دیا ہے جس کے پردے چاروں طرف سے گھیرے ہوں گے، اور وہ فریاد بھی کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کہ کھولتے ہوئے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے، جو چہروں کو پھون ڈالے گا۔ یہ بدترین مشروب ہے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں۔ ان کے لیے وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز لباس میں
ملبوس اور تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، یہی ان کے لیے بہترین ثواب اور حسین ترین منزل ہے۔ اور ان کفار کے لیے ان دو انسانوں کی مثال بیان کر دیجئے، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ قرار دیے اور انہیں کھجوروں سے گھیر دیا اور ان کے درمیان زراعت بھی قرار دے دی، پھر دونوں باغات نے خوب پھل دیے اور کسی طرح کی کمی نہیں کی، اور ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری کر دی، اور اس کے پاس پھل بھی تھے۔ تو اس نے اپنے غریب ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے مال کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔ وہ اسی عالم میں کہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو خیال نہیں کرتا ہوں کہ یہ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا گمان بھی نہیں ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور پھر اگر میں پروردگار کی بارگاہ میں واپس بھی گیا تو اس سے بہتر منزل حاصل کر لوں گا۔ اس کے ساتھی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اس کا انکار کیا ہے جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے گزارا ہے، پھر ایک باقاعدہ انسان بنا دیا ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں کسی کو اس کا شریک نہیں بنا سکتا ہوں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوتا تو کہتا ماشاء اللہ، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کم تر ہوں، تو امیدوار ہوں کہ میرا پروردگار مجھے بھی تیرے باغات سے بہتر باغات عنایت کر دے، اور ان باغات پر آسمان سے ایسی آفت نازل کر دے جو سب کو خاک کر دے اور چٹیل میدان بنا دے، یا ان باغات کا پانی خشک ہو جائے اور تو اس کے طلب کرنے پر بھی قادر نہ ہو، اور پھر اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر دیے گئے تو وہ ان اخراجات پر ہاتھ ملنے لگا جو اس نے باغ کی تیاری پر صرف کیے تھے، جبکہ باغ اپنی شاخوں سے پھل الٹا پڑا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا، اور اب اس کے پاس وہ گروہ بھی نہیں تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اس وقت ثابت ہوا کہ قیامت کی نصرت صرف خدائے برحق کے لیے ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا ہے اور وہی انجام بخیر کرنے والا ہے۔ اور انہیں زندگانی دنیا کی مثال اس پانی کی بتائیے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا تو زمین کی رویدگی اس سے مل جل گئی، پھر آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جسے ہوائیں اڑا دیتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں پروردگار کے نزدیک ثواب اور امید دونوں کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اور قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم پہاڑوں کو حرکت میں لائیں گے اور تم زمین کو بالکل کھلا ہوا دیکھو گے، اور ہم سب کو اس طرح جمع کریں گے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے، اور ارشاد ہوگا کہ تم آج اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تمہارا خیال تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ گاہ نہیں قرار دیں گے، اور جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو دیکھو گے کہ مجرمین اس کے مندرجات کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، اس کتاب نے تو چھوٹا بڑا کچھ نہیں چھوڑا ہے، اور سب کو جمع کر لیا ہے، اور سب اپنے اعمال کو بالکل حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا کہ وہ جنات میں سے تھا۔ پھر تو اس نے حکم خدا سے سرتابی کی، تو کیا تم لوگ مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بنا رہے ہو، جبکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں؟ یہ تو ظالمین کے لیے بدترین بدل ہے۔ ہم نے ان شیاطین کو نہ زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا ہے اور نہ خود انہیں ان کی خلقت کا، اور نہ ہم ظالمین کو اپنا قوت بازو اور مددگار بنا سکتے ہیں۔ اور اس دن خدا کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو بلاؤ جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا، اور وہ پکاریں گے لیکن وہ لوگ جواب بھی نہیں دیں گے، اور ہم نے تو ان کے درمیان ہلاکت کی منزل قرار دے دی ہے۔ اور مجرمین جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو انہیں یہ خیال پیدا ہوگا کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں، اور اس وقت اس آگ سے بچنے کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ساری مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں، اور انسان تو سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور لوگوں کے لیے ہدایت کے آ جانے کے بعد کون سی شے مانے ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں اور اپنے پروردگار سے استغفار نہ کریں، مگر یہ کہ ان تک بھی اگلے لوگوں کا طریقہ آ جائے
یا ان کے سامنے سے بھی عذاب آ جائے، اور ہم تو رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور کفار باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے حق کو برباد کر دیں، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو اور جس بات سے ڈرائے گئے تھے سب کو ایک مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے آیات الہیہ کی یاد دلائی جائے اور پھر اس سے اعراض کرے اور اپنے سابقہ اعمال کو بھول جائے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ یہ حق کو سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے بھی تو یہ ہرگز ہدایت حاصل نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا بخشنے والا اور صاحب رحمت ہے، وہ اگر ان کے اعمال کا مواخذہ کر لیتا تو فوراً ہی عذاب نازل کر دیتا، لیکن اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس وقت اس کے علاوہ یہ کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنا پر ہلاک کر دیا ہے، اور ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں چلنے سے باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں۔ پھر جب دونوں مجمع البحرین تک پہنچ گئے تو اپنی مچھلی چھوڑ گئے، اور اس نے سمندر میں سرنگ بنا کر اپنا راستہ نکال لیا۔ پھر جب دونوں مجمع البحرین سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان صالح سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ کہ ہم نے اس سفر میں بہت تکان برداشت کی ہے۔ اس جوان نے کہا کہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں نے مچھلی وہیں چھوڑ دی تھی، اور شیطان نے اس کے ذکر کرنے سے بھی غافل کر دیا تھا، اور اس نے دریا میں عجیب طرح سے راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ بس وہی جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر دونوں نشانے قدم دیکھتے ہوئے الٹے پاؤں واپس ہوئے، تو اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، اور اپنے علم خاص میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی۔ موسیٰ نے اس بندے سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ تعلیم کریں جو رہنمائی کا علم آپ کو عطا ہوا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، اور اس بات پر کیسے صبر کریں گے جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہ کروں گا۔ اس بندے نے کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو بس کسی بات کے بارے میں اس وقت تک سوال نہ کریں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ شروع کر دوں۔ بس دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے خدا نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس لیے سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اس بندے خدا نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ خیر، جو حد گزاشت ہو گئی اس کا مواخذہ نہ کریں اور معاملات میں اتنی سختی سے کام نہ لیں۔ پھر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک نوجوان نظر آیا، اور اس بندے خدا نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا